السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 67 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 64 تک پڑھ چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں رہ جائے گا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 65 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ تفسیر، جیسا کہ ہم لوگ سورۃ الانعام پڑھ رہے ہیں اور اس کو سورۃ الانعام کہیں گے، کچھ بہنیں سورۃ الانعام کہتی ہیں، تو سورۃ الانعام ہوگا۔ شروع سٹارٹ میں بھی آپ لوگوں کو اس کی وجہ تسمیہ بتائی گئی تھی کہ جیسا کہ اس کے اندر چوپایوں کا بھی ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام انعام رکھا گیا، سورۃ الانعام۔ تو سورۃ الانعام اسپیشلی مشرکین مکہ کو واضح دلائل دے کر سمجھانے کے لیے نازل کی گئی، جیسا کہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت اپنے مختلف قدرتوں کی نشانیاں دکھا کر اب مزید ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ تم اس ذات سے ڈرتے نہیں ہو، وہ ذات کہ جو تم پر مکمل قادر ہے۔ قل هو القادر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ پاک ذات مکمل تم پر قدرت رکھتی ہے، قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، یہ کہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں آپس میں لڑا دے گروہ بندی کر کے اور ایک دوسرے کو جنگ کی جو سزا ہے، جنگ کا جو مزہ ہے وہ چکھا دے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دیکھو کس طرح ہم اپنی نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن ان سب نشانیوں کو سننے دیکھنے کے باوجود بھی تمہاری قوم نے اس کو جھٹلا دیا، حالانکہ یہ سب کچھ برحق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ فرما دیجئے آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ان کو منوانا نہیں ہے۔ لست علیکم بوکیل، اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ کا جو مشن ہے وہ آپ ان تک پہنچا دیں، تو پھر ہمارے اوپر ہی ہے ان کا حساب لینا۔ ان آیات مبارکہ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ عذابات کی کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں جن کا ان آیات مبارکہ میں ذکر ہے۔ جیسا کہ اوپر سے عذاب کا نازل ہونا، بارشوں کی کثرت، جب بارشوں کی کثرت ہوتی ہے یا بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو سیلاب ہیں وہ آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، یا پھر اوپر سے بجلیوں کا گرنا، یا پھر اولے جیسا کہ ژالہ باری کا ہو جانا، بہت زیادہ برف باری ہو جانا، پھر آندیاں چلنی، تو یہ بھی عذابات کی قسم ہوتی ہیں۔ پھر مزید نیچے سے عذاب جیسا کہ زلزلے، قحط سالیاں، زمین میں دنسائے جانے کے واقعات، یا پھر ایسے حکمران جو کہ خائن ہوں، بددیانتدار ہوں، یا پھر ایسے ساتھیوں کا مل جانا، جس طرح کہ آپس میں دو ساتھی کام کر رہے ہیں، یا پھر جیسا کہ سب سے قریب شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی کا ناموافق ہونا، یا پھر بیوی کے لیے شوہر کا ناموافق ہونا، تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہوا کرتی ہے، کیونکہ ایک ساتھ زندگی نبھانا بعض اوقات اجیرن ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہوا کرتی ہے۔
یا پھر مزید عذاب کے گروہ بندی کا ہو جانا۔ بعض اوقات دو فریق، ان کا عقیدہ بھی ایک ہوتا ہے، تمام جو ان کے نظریات بھی ایک ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اختلافات کا ہو جانا، اس کے لیے اتنی دوریاں ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہوا کرتی ہے۔ یا پھر جنگوں کا چھڑ جانا، تو یہ بھی بہت بڑی عذاب کی شکل ہوا کرتی ہے۔ تو ان تمام عذابات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جو ہمیں عافیت کی دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ پڑھنی چاہیے صبح شام کے اذکار میں، اسپیشلی اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وامن رواتی۔ پھر مزید لاسٹ پہ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، کہ اللہ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ نیچے سے دنسائے جائیں۔ تو یہ صبح شام کے اذکار بہت ہی بہترین ہیں، ان کو ہمیشہ ہی پابندی کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوں گے جب فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھیں گے۔ اگر فجر کی نماز ہی دن چڑھے پڑھ رہے ہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ دعائیں کب پڑھیں گے؟ جب وقت گزر جائے گا پھر اس کا ویسا فائدہ نہیں ہوتا جو کہ ٹائم پہ پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ کو کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تم پر مکمل قدرت رکھتا ہے، تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ آیہ مبارکہ ان کے یہ ورڈ نازل ہوئے یا تمہارے نیچے سے، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ آیہ مبارکہ مزید الفاظ جو نازل ہوئے، یا تمہیں گروہ گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے۔ پھر مزید ایک اور، یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی ایک روایت کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، ان میں سے 2 دعائیں تو قبول ہو گئیں، لیکن جو تیسری دعا ہے وہ قبول نہ ہوئی۔ وہ کیا دعائیں تھیں؟ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر دینا، یعنی کہ ایک ہی بار ہلاک نہ کر دینا، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ پھر میں نے دعا کی اللہ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرنا، تو اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ پھر تیسری دعا میں نے کی کہ اللہ میری امت کو آپس میں اختلافات انتشارات میں مبتلا کر کے آپس میں نہ لڑانا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہ کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً آفات آتی ہیں، کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدات کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی ملک میں بہت زیادہ سیلاب آ گیا، کبھی زلزلے آ گئے بہت زیادہ، بہت بڑی بڑی بستیاں تباہ ہو گئیں، تہس نہس ہو گئیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ایک ہی بار ساری امت کو ہلاک نہ کرنا، تو وہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچائے ہوا ہے۔ پھر مزید اگر دیکھا جائے تو اختلافات کی جو نوعیت ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کبھی کہیں فرقہ برائیت ہو رہی ہے، کبھی کہیں گروہ بندی ہو رہی ہے، اپنی آنکھوں سے ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپس میں ایک دو جو خاندان ہیں وہ لڑ رہے ہیں، بعض اوقات یہ اتنی زیادہ دشمنیاں چلتی ہیں کہ نسلیں در نسل دشمنیاں چلتی ہیں کہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو دشمنیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں تو مشرکین مکہ نے بھی اپنی آنکھوں میں سے دیکھیں، ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، جیسا کہ پہلے بھی بارہا آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ ان کے اندر جنگیں چھڑی رہتی تھیں، سال ہا سال تک، بعض اوقات صدیاں بیت جاتی، لیکن جو جنگیں تھیں وہ ختم نہ ہوتی، دشمنیاں ختم نہ ہوتی۔ تو آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جو دشمنیاں اتنی لمبی چلتی ہیں کہ جو آگے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر اپنے بڑوں کا انتقام لیں گے، ان کے اندر ایسی لمبی دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو ایسے عذابات سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے، ہر کوئی اپنی ہی لائف میں بیزی ہے، لیکن ہمارا دین اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔
دین اسلام باہمی مساوات، انسانی ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ سب انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، البتہ جس کی کوئی ویلیو ہے، قدر و قیمت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ورنہ یہ جو گروہ بندیاں ہیں یا کسی خاندان کو کسی دوسرے خاندان سے اونچا سمجھنا، حسب نسب کا فرق کرنا، تو یہ سب انسانی ایجادات ہو سکتی ہیں، لیکن دین اسلام میں اس کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج کل جو قومی اہمیت ہے، جیسا کہ ذاتی، برادری، کاسٹ کا فرق کیا جانا، یہ فلاں بٹ برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں جٹ، یہ فلاں کی برادری جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، یہ کم تر ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں کوئی بھی اہمیت ان کی نہیں ہے۔ جب ان چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہے تو پھر بہت سارے فسادات ہوتے ہیں، اور اسپیشلی آج کل جو رشتے کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات بیٹیاں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، بہت سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ 10 سال ہو چکے ہیں رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بہت اچھے اچھے رشتے بھی دکھائے گئے، ایک طرف دین کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے، دوسری طرف جو ذاتی کاسٹ ہے اس کی بھی بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ملا کرتی۔ جب انسان دین کی بنیاد رکھ کے رشتہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں یقیناً برکت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی چیز تھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا نمونہ پیش کیا، بہت ساری شادیاں کی، اس کا مین مقصد یہی تھا کہ جو مساوات ہے وہ قائم کی جائے، اور اپنی سے بڑی عمر کی بھی شادیاں کرنے کا یہی مقصد تھا، اور بیواؤں بے سہاروں کے ساتھ شادیوں کرنے کا یہی مقصد تھا کہ دین اسلام کا جو درس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ قربانی اور ایثار کا درس ہے۔ جب ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو یقیناً معاشرے میں پیار و محبت کی فضا قائم ہوگی، اور بہت سارے جو معاشرے میں مسائل ہیں وہ ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ مزید آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عن قریب تم جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس میں اسپیشلی مشرکین مکہ کو دھمکی دی جا رہی ہے، اس وقت کے جو بھی لوگ تھے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم عذابات کا مطالبہ کر رہے ہو بار بار، تم تھوڑا انتظار کرو، تمہارے اوپر آ کر رہے گا، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس میں آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کا عذاب بھی، جس طرح کہ قحط سالیاں، پھر ایک وقت آیا ان پہ اتنی سخت قحط سالی آئی، 7 سال قحط سالی رہی، اور بہت مشکلات ان کے اوپر آئیں، اور یہاں تک کہ ہر چیز ختم ہو گئی، ان کو چمڑے کھا کر بھی گزارا کرنا پڑا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جھوٹی بات نہیں ہے، تھوڑا سا مزید انتظار کرو، ایک وقت کے بعد تمہیں اس کا انجام نظر آ جائے گا، تمہیں اپنی آنکھوں سے یہ سارے انجام دیکھ لو گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔